السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے اور ہر زمانے کے لیے پیغمبر خدا تھا۔ اس کے لیے ذرا قرآن مجید کھول لیجئے، سورہ سبا 34 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 28۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا کافی بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ تمام انسانوں کے لیے بحیثیت بشیر اور بحیثیت نذیر کافی ہیں۔ اس میں آیت میں لفظ ہے للناس، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، لام زیر لے، اور اس کے بعد جو دوسرا لام ہے وہ ہے الف لام، اور اس کے بعد ہے ناس۔ تو پہلا جو لام ہے لے، اس کے معنی ہوتے ہیں واسطے کے لیے، اور دوسرا جو لام ہے وہ ال ہے، یہ تمام کے معنی دیتا ہے، اور ناس انسان، انسانیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے بحیثیت بشیر بحیثیت نذیر کافی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ لفظ کافی بتا رہا ہے کہ آپ تمام دنیا کے لیے نبی ہیں، تمام دنیا کے لیے پیغامبر ہیں، اور اب آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ میری اینک ہے، یہ ایک اینک میرے لیے کافی ہے۔ تو جب یہ میرے لیے کافی ہے تو پھر دوسری اینک کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب بقول خالق کائنات انسانوں کے مالک نے یہ کہہ دیا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے کافی ہیں، تو پھر انسانیت کو کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی واضح بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا، پہلے تو آپ کو کہا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بحیثیت پیغامبر کے کافی ہیں، پھر حکم دیا سورہ اعراف آیت نمبر 158 158، قل فرما دیجئے، بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس میں بھی وہی لفظ ہے الناس، تمام انسان۔ فرمایا الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ غور فرمائیے، تمام انسانیت کو کہا اور پھر کہا الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، تم کوئی بھی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی یا غیر مذہب،
جو بھی ہو تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا میں آیا ہوں۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے پیغامبر بنا کر بھیجا تھا، اور آپ تمام انسانیت کے لیے پیغامبر ہیں۔ اس تمام انسانیت میں موجودہ دور اور آئندہ والے دور، دونوں زمانوں کے دونوں دور کے انسانوں کو شامل کیا گیا۔ یہ 2 آیات مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو پھر مدنی دور میں اللہ رب العزت نے دہرایا۔ نکال لیجئے سورہ نساء، یہاں پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ رسول، پیغامبر، یہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے آپ کو دوبارہ یاد کرایا، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے پیغامبر ہیں اور نبیوں کا اختتام ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انسانیت چاہے آج کی ہو یا آئندہ آنے والے زمانے کی ہو، یہ تمام انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی پیغامبر ہیں۔ اب انسانوں کو اس نبی کی پیروی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو حضرات کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال لیں کہ روز قیامت اس نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عقل اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔